سامعین ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سید توقیر حسین بخاری صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ آج کی تازہ ترین جو معلومات ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کی تازہ ترین معلومات کیا ہے۔ شاہ صاحب، آج کی تازہ ترین معلومات کیا ہے سیاسی لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے اور کمیونٹی کے لحاظ سے؟ جی، موسم تو سب کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا سرد ہے اور بالکل ہم مری کے مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے ناظرین اور لسنر جتنے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ موسم تھوڑا سا سرد ہے، بالکل اس طرح جیسے مری کا موسم ہوتا ہے، اور یہاں کے حالات جو ہیں وہ بھی کیونکہ یہ پورا ویکنڈ چھٹیوں میں گزرا ہے، عید کی چھٹیاں بھی تھیں، اور آج اینڈ پرنس ڈے، کل بھی تھا فرسٹ پرنس۔ ہلو جی ہیلو جی حاجی جی صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب بات کر رہے ہیں، آپ کا فون آ گیا، آپ بھی ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں۔ جی، جی اور راجہ صاحب، آج کی جو سب سے بڑی، ہم دو باتوں پہ بات کریں گے۔ ایک ہے کہ کافی لوگوں کو جو ہے وہ سینئر پینشن اور فورٹیز پینشن جو ہے وہ ڈنمارک میں ان کو ملی ہوئی ہیں۔ اب اس کے نئے جو قوانین آئے ہیں پائپ لائن میں، اس کے بارے میں ہم ناظرین کو کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چیک لسٹ فور چلڈرن فورٹیز پینشن اور سینئر پینشن۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو لسٹ ہے اس کو چیک کریں کہ آپ کا نام جو ہے، یا آپ کو کمیونل لیٹر یا ای باکس میں آپ کی جو فورٹیز پینشن ہے بیماری کی یا سینئر پینشن آپ کی جو ہے وہ منظور کر لیا، تو اس میں آپ نے 5 چیزیں جو ہیں وہ آپ نے چیک کرنی ہے۔ اور جب آپ کی پینشن جو ہے وہ گوکھینت ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سم نیو سینئر فورٹیز پینشن دیا مائی ایٹ سیٹس سی ان ای، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو بڑا سیریس ہونا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ کی انشورنس ہے، پہلا سوال انہوں نے یہ کیا ہے، ہاؤ ڈو ان فور سیکنگ ٹو کین فور اڈبٹیلٹ۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ پہ کوئی ایسی انشورنس ہے جو آپ کو پیسے دے۔ اس کے اوپر ہے کہ بہت زیادہ لوگوں نے پینشن آرڈرنگ کی ہوتی ہے، پینشن کے پیسے جمع کرائے ہوتے ہیں، یا پینشن کی فسٹرنگ کرائی ہوتی ہے، یا آبش ٹاپ فسٹرنگ، آبش ٹاپ جب آپ کے ہوتے ہیں نا کوئی ایمنا، تو اس کی بھی انشورنس ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کیا سکتے ہیں، ایسی انشورنس ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو، اور وہ آپ کو اڈبٹیل کرتے ہیں جب آپ کو فورٹیز پینشن اور سینئر پینشن جو ہے وہ آپ کی ٹلکھنت ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ آپ کی منظور ہو جاتی ہے، تو آپ ان سے جا کے بات کریں۔ دوسرے نمبر پہ، کیونکہ یہ بہت بڑی تفصیل ہے، میں ساری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لوگ پڑھ سکتے ہیں، مجھ سے منگوا سکتے ہیں، یہ اخبار کی خبر بھی ہے اور گورنمنٹ کی خبر بھی ہے۔ دوسری چیز انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ممبر ہیں ایک ایسے کے یا فوفینی کے، تو آپ ان سے بھی بات کریں، کیونکہ اس کے اندر جو آپ کے جو تھنکس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے وہاں پہ آبش روز پینگے بھی آپ لے سکتے ہیں، یا ان کے جو فائننگ ہے اس کے اندر آپ کو نصت، یعنی کہ آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ پینشن جو ہے وہ آپ کی جو آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، پینشن کے کنٹریبیوشن جو دیتے ہیں وہ آپ کی کم ہو جاتی ہے، اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ پیسے ملنے کی، واپس آنے کی امید ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے ان سے بات کرنی ہے۔ پھر اس کے اندر انہوں نے دوسرا یہ لکھا ہے، فدی تو کین ہے ان گروپ لیو فور سیکنگ اور فریٹز فسیکنگ اور ایلگان تھی رباٹا، یہ آپ کی فوفینی کے اندر ہیں سارا کچھ، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف یہ نہیں کہ جب آپ کو یہ گوکھنت ہو جائے کہ آپ کو شور ہو جائے کہ آپ کو جو ہے فورٹیز پینشن، بیماری کی پینشن یا سینئر پینشن مل گئی ہے، تو آپ پھر ان کو جو ہے وہ پیسے مت دیں ایک ایسے یا فوفینی کو،
لیکن بند کرنے سے پہلے آپ ان سے رجوع کریں اور ان سے مطالبے کریں کہ ان کے وہ آپ کو کیا کیا فوائد دے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ منگ فوائننگ ہاؤس سوشل گول گیوا، کہ بہت ساری جو فوائننگ ہیں ان کے پاس سوشل ایڈوائزر ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی سچویشن کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں۔ پھر نمبر 3 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ٹیلنگ آف آفٹر لونس ودرا، پھر اس کے اوپر بھی 30% جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کا ایک ایسے جو ہے یہ آپ کو اس کے اوپر غوث دے گا، یعنی کہ یہ آپ کا جو آؤٹ ہیں آفٹر لونس ودرا، اس کے اوپر بھی آپ کو آپ کی فوفینی یا ایک ایسا جو ہے وہ آپ کو بتائے گا۔ تو نمبر 4 پہ یہ کہتے ہیں کہ غاٹ دن فورس کو اسکیما خوش اسکیٹ، کہ آپ نے اپنا جو فورس کو اسکیما جو ہے جو آپ ہر سال ٹیکس والوں کو آپ فل کرتے ہیں، آپ اس کو فوراً چینج کریں۔ اور نو دوہا فور چلکن پینشن، جب آپ کی پینشن جو ہے وہ منظور ہو جاتی ہے اور جب وہ شروع ہوتی ہے تو اس وقت آپ ان کو یہ فورس کو اسکیما جو ہے وہ آپ ٹیکس میں ضرور کریں۔ اور آدھو گفٹ سام ریون، اگر آپ شادی شدہ ہیں یا آپ کسی محبوبہ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ نے دونوں کا لکھنا ہے، ان کی فل اپریسنگ جو ہے کریکٹ اپریسنگ وہ آپ نے دینی ہے۔ تو یہ جو ہے پرسنلی جو ان پٹیلنگ ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ اپنی کتنی صحیح انفارمیشن جو ہے وہ ٹیکس والوں کو دے رہے ہیں۔ نہیں اگر یہ انفارمیشن نہیں دیتے تو پھر آپ کو پرابلم پڑ جائے گی، آپ کی پینشن کم بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو حاجی صاحب نمبر آپ 5 سن جو رہے ہیں ہے، اپنا توقیر شاہ صاحب کی بات؟ جی میں سن رہا ہوں، میرے سوالات بھی ہوں گے کیونکہ بہت امپارٹنٹ یہ ریڈیو آپ کی آواز کے تھنک ٹینک میں نے پہلے بھی گزارش کیا سننے والوں سے کہ یہ دیکھیں ان کی ہابی ہے، شوق ہے، محبت ہے، اور کمیونٹی کو معلومات پہنچانا یہ ثواب سمجھ کر اور ایک قانون دان کی حیثیت سے یہ اپنا جتنا بھی نالج دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اس کمپیوٹر میں فیڈ کیا ہوا ہے اسے پورا فائدہ اٹھا کر یہ پہنچاتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ صرف وہی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ میں یہاں بڑے ادب کے ساتھ دوستوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی اگر MNA MPA آ جائے اس کی دعوتیں کر لیں، لیکن ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ یہ بخاری صاحب جو ہیں یہ باتیں جو بتا رہے ہیں یہ ہماری آنے والی نسلوں سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اب میں بخاری صاحب سے یہی سوال کر لیتا ہوں جی کہ ایک سیکنڈ مجھے یہ آخری پوائنٹ بتا لینے دے پھر ہم بات کرتے ہیں۔ آخری بات انہوں نے کہا ہے کہ جس وقت یہ نمبر 5واں سوال کا انہوں نے کہا ہے کہ نوئل کمیون اس پینشن بویز، کہ کچھ کمیونے جو ہیں وہ پینشن کا جو بویز ہوتا ہے وہ آپ کو بھیجتے ہیں، لیکن ڈاکومنٹس جو ہیں اس کو آپ پرنٹ کروائیں۔ آپ یہ نہ بھولیں کہ آپ نے آپ کے وہ ای باکس میں آ گیا ہے یا وہ آپ کے ای میل میں آ گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو جو بویس ہے آپ کا کمیون کی طرف سے، اگر وہ پرنٹ نہیں آیا تو آپ اس کو پرنٹ کروائیں۔ اور یہ جو ہے یا اس کا آپ ایک اسکرین شاٹ جو ہے آپ کے ٹیلی فون پہ وہ لے لیں تاکہ وہ آپ کے پاس محفوظ رہے، اور پھر اس کو آپ پرنٹ کر سکتے ہیں اسکرین شاٹ کو، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ٹیلی فون ہائیک ہو جاتا ہے یا آپ کا ٹیلی فون جو ہے گم ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے پاس پروف نہیں رہتا۔ آپ بسوں میں سفر کرتے ہیں، آپ کو مختلف میڈیکل آپوتک سے چیزیں لینی ہوتی ہیں آپ کو، تو اگر وہ پوچھتے ہیں آپ کی طرف دیکھ کے کہ آپ تو بالکل ینگ لگ رہے ہیں تو آپ کیسے فورسز پینشن ہے، تو آپ ان کو وہ اسکرین شاٹ یا وہ دوسری چیزیں دکھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ اپنا پرنٹ جو ہے وہ لازم رکھیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے جو وزن دے کے کہا ہے کہ جب آپ کو کمیون سے یہ اطلاع آ جائے کہ آپ کی
لسٹ پہ آپ کو فلانی ڈیٹ سے آپ کو سینئر یا فورٹیز پینشن منظور ہو گئی ہے تو سب سے پہلے اپنے ایکیا سے اور فوفینی سے فوراً رابطہ کریں اور ان کو بتائیں کہ جو آپ کا سوشل غوزگیو ہے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب آپ ان کے ممبر ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لیے فسیکنگ اور دوسری جو ہے نا کافی فسیکنگ ان کے پاس ہوتی ہیں اور آپ ان کو اس وقت حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ نے کوئی پرائیویٹ جو انشورنس سے کرائی ہے تو وہ بھی تو جی اب آپ بات کر سکتے ہیں جی حاجی صاحب۔ جی میرا سوال سید توقیر حسین شاہ صاحب بخاری جناب تھنک ٹینک ریڈیو آپ کی آواز سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا ہے کہ دو طرح کی پینشن ہوتی ہے، ایک فوجی جو بیماری کی یا ہینڈی کیپ ہونے کی وجہ سے، اور ایک ہوتی ہے سینئر ریٹائرمنٹ کے بعد جو جسے ہم فلک پینشن کہتے ہیں، کہ جی ان دونوں پینشنوں کا آپ نے موازنہ کس طرح کریں گے؟ آپ فوج ہی لے رہے ہیں یا کہ فلک پینشن لے رہے ہیں؟ پہلے تو آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں۔ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں صورتحال ہماری کمیونٹی کے اندر مرد اور عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ حاجی صاحب جی میں اضافہ کر دوں، جو فویا چیز پنشون ہوتی ہے اگر آپ عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ فویا چیز ختم ہو جاتی ہے، آپ کو نارمل پینشن ملتی ہے پھر۔ ہاں جی لیکن بالکل اب یہ صحیح۔ ہے کہ اگر ایک آدمی فوجی پینشن لے رہا ہے اور وہ پینشن اس وقت تک وہ دیتے رہتے ہیں اگر وہ اس قابل ہے کہ جب وہ فلک پینشن لے گا۔ اب سوال میں سے دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے دوست ہیں یہاں میرے گھر کے قریب، اللہ جنت نصیب کرے، وہ فوت ہو چکے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے، انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن فلک پینشن لی تھی، لیکن کام بھی کرتے تھے تو کام کے دوران کچھ پیسے انہوں نے پرائیویٹ سیکرنگ کرائی ہوئی تھی اپنی لائف کی، اور اس کے وہ پیسے ہر مہینے جو جتنے ان کا پریمیم ہوتا تھا وہ بھی دیتے تھے۔ اب مثال کے طور پہ میں یہ سوال کروں گا بخاری صاحب سے کہ لوگ سن لیں کہ بخاری صاحب جو جن کی پینشن یعنی 65 ایئرز عمر میں لگی ہے ان کو تقریباً 9,000 ملتی ہے، اور وہ جو ہے دوسرا جو اے ٹی پی ہے وہ 1,000 1100 1200 اتنا ملتا ہے۔ اب وہ جو آدمی جس نے کام کیا تھا اس کی فلک پینشن ہے، اور جب وہ کام کرتے ہوئے پیسے دے رہا تھا وہ دوسری پینشن بھی لے رہا تھا، کیا یہ دونوں پینشنیں یہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہیں؟ اس کے اندر کوئی غیر قانونی چیز تو نہیں آتی؟ یہ بہت ریلیونٹ سوال ہے۔ پہلے میں آپ کے یہ دو سوالوں میں سے پہلے سوال کا یہ جواب دیتا ہوں کہ فورٹیز پینشن جو ہے یہ ہے کہ آپ 62 سال سے پہلے عمر میں اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی آپ کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ آپ کو بالکل ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اب کام کے قابل نہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ بیفور ٹائم آپ کو پینشن دی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری پینشن ہے وہ آپ کی آتی ہے کہ 62 سال سے، یہ جو نیا قانون ہے اس کے مطابق اس کو کہتے ہیں سینئر پینشن، اور اسی میں آپ کو فورٹیز پینشن بھی مل سکتی ہے، دونوں مل سکتی ہے، دونوں کی صورت ایک ہی ہے۔ یہ آپ کو ملتی ہے آج کل کیونکہ 67 ایئرز کی ایج میں آپ کو جو ہے وہ فلکے پینشن ملتی ہے، تو وہ فلکے پینشن تک یہ سینئر اور فورٹیز پینشن دونوں چلتی ہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ فورٹیز پینشن کے اندر آپ کو پیسے زیادہ ملتے ہیں، لیکن انہوں نے اب کیا کیا ہے کہ انہوں نے وہ چیز ختم کر دیا ہے۔ اب انہوں نے ایک ٹل کھلترنگ کیس بنا دیا ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ ہمارے سیاستدانوں کی نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں ڈینش سیاستدانوں کو بھی بیچ میں شامل کر رہا ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جتنا عرصہ وہ اس ملک کے اندر رہا ہے، یہ بندہ کام کرتا رہا ہے، اگر اسے 10 سال کام کیا تو اس کو کم سے کم پینشن دی جائے، اور جو 12 سال یا 15 سال پھر اس حساب سے وہ پینشن بڑھا رہے ہیں فورٹیز پینشن میں۔ آگے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی بندہ فورٹیز پینشن جس کو ملتی تھی اس کو اگر وہ شادی شدہ ہے تو 17,800 کچھ کروڑ اس کو پینشن ملتی تھی، اور اگر وہ اکیلا ہے تو اس کو
بٹوین 21,000 ٹو 22,000 ڈینش کرون جو ہے وہ ٹیکس میں تو اس کو پینشن ملتی تھی. اب جو یہ چیزیں ہیں انہوں نے کم کر دی ہیں اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب آپ کے اوپر سختی کریں گے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ کام کریں, آپ پینشنوں پہ مت جائیں آپ دوسرے. لیکن جو لوگ ریئلی بہت زیادہ بیمار ہیں اور جن کو ڈاکٹر بھی اب یہ کہتے ہیں یا گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ اس چیز پہ آئے ہیں تو ان کو. اب آپ کا دوسرا ہے انشورنسوں کے اوپر. دیکھیں یہاں پہ انشورنس سے جو ہے آپ کرواتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے. وہ اس کے آپ کو کہتے ہیں جی کہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ ایک اول ویکا فسیکنگ کرا لیں, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اول ویکا فسیکنگ جو ہے آپ لالچ کرتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم پیسہ پریمیر دینا پڑے سال کا یا مہینے کا, تو آپ اس کو کہتے ہیں ہمیں سستی کر کے دو. تو وہ جو آپ کو مختلف بیماریاں یا مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو کاٹ کے آپ کو تھوڑی سی لے لیتا ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ 30 40 50 ہزار آپ کی ڈیتھ کے بعد آپ کو پیسے, یا اوپر ایک ایکسیڈنٹلی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے اوپر کوئی وہ 2-3 لاکھ کا اماؤنٹ آپ کو دیتے ہیں. لیکن اس کے اندر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دانتوں کو صرف بہت زیادہ انشورنس کمپنی جو ہے وہ دانتوں کے ایکسیڈنٹ میں ختم ہونے پہ وہ آپ کو 10 یا 15% وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, یا اگر کوئی ایسا کورٹ کی کیس ہو یا دوسرا تو پھر وہ کوئی دوسری انشورنس انوالو ہو تو پھر وہ آپ کو پوری بھی کور اپ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ انشورنس سے کس طرح کی ہے. اب یہ جو لوگ کام کرتے ہیں آپ کو اجازت ہے کام کرنے کی. ایک اجازت ہے اس وقت آپ پینشنر ہیں, بے شک آپ فورٹیز پینشنر ہیں, آپ کیا نام ہے سینئر پینشنر ہیں, یا آپ فلکے پینشن لے رہے ہیں, تو آپ کا کام بنتا ہے نہ میں اس کے اوپر آپ کو کوئی غلط رائے دوں گا نہ آپ کسی دوست سے پوچھیں. آپ سیدھا صبح 8 بجے اٹھے, 8 بجے پورے آفس کھل جاتا ہے وڈ بٹیلنگ ڈینمارک کا. آپ ان کو ٹیلی فون کریں اور بتائیں, وہ آپ کی پوری سچویشن ان کے سامنے اسکیم کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ اکیلے رہ رہے ہیں, بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں, آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے, آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے, آپ کے پاس ٹیکس آپ کتنا دیتے ہیں, آپ کام کر رہے ہیں نہیں دے رہے. وہ اس چیز کے مد نظر آپ سے انفارمیشن لے کے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا آپ 1,22,000 کروڑے تک سالانہ کام کر سکتے ہیں, یا کیا آپ 6-7 ہزار کروڑ مہینہ جو ہے اس سے زیادہ آپ نہیں کما سکتے, کیونکہ وہ آپ کی پینشن کے برابر ہو جاتا, لہٰذا وہ پینشن غائب ہو جاتی تھی. اب انہوں نے یہ چیزیں جو ہے چیک اینڈ بیلنس لازمن کر دیا ہے. تو یہ چیزیں حاجی صاحب جو ہے یہ ان کے لیے جو انشورنس پہلے تھی, پہلے واقعی لوگ جو تھے وہ کام بھی ساتھ کر لیتے تھے اور ساتھ کیا نام ہے اپنا پیسے بھی لے لیتے تھے. لیکن اب یہ جو ہے یہ سلسلے انہوں نے ختم کر دیے, ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہاں پہ کیسے کیا ہو رہا ہے. اس میں صرف فارنر ہی نہیں, اس کے اندر ڈینش بھی شامل ہے, اور لہٰذا ان چیزوں کو انہوں نے سختی سے یہ 1 جولائی اور 1 جنوری سے لے کے 1 جولائی تک یہ جو قانون بننے آئے ہیں ان میں انہوں نے کافی سختی کر دی ہے. جی راجہ صاحب. یہ تو بات صحیح ہے کہ اس میں غیر ملکی بھی شامل ہیں. میں اسی حوالے سے آپ کو بات بتاتا ہوں کہ سویڈن میں گاڑیاں سستی ہیں, وہاں پر ٹیکس نہیں ہے اتنا جتنا ڈنمارک میں گاڑیوں کا ٹیکس ہے. تو یہاں پر کام کرتے تھے ڈینش, رجسٹریشن انہوں نے گاڑیوں کی جو ہے سویڈن میں کروائی ہوئی تھی. تو جب پولیس کے محکمے میں ٹیکس رینویو میں ان کے سب نوٹس میں یہ بات آئی کہ ڈینش کام تو یہاں کرتے ہیں اور گاڑیاں انہوں نے وہاں پہ رجسٹریشن کرائی ہوئی ہیں. یہ تو بی ٹی اخبار کی خبر ہے, ٹی وی کی خبر ہے, ریڈیو کی خبر ہے. پھر انہوں نے وہ فلمیں بنائی یہاں کی پولیس نے اور محکمے نے, اور ان کو پھر بھاری جرمانہ ہوا اور انہوں نے وہاں سے ان کو ناموں کو کٹوایا. بات کرنے کا مقصد ہے کہ اس ملک میں جب ہمیں مساوات کے ذریعے, ڈیموکریسی کے ذریعے ہمیں پورے حقوق غیر ملکیوں کو بھی اسی طرح مل رہے ہیں جیسے ڈینشوں کو مل رہے ہیں, تو کوئی آدمی بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا, وہ سفید رنگ ہو یا براؤن ہو, کالا ہو,
कैसा भी हो, पीला हो, नीला हो, हरा हो, तो वो कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि आपने कहा कि अगर एक्सीडेंट में आदमी मर जाता है या कोई हादसा हो जाता है या फैक्ट्री में काम करते हुए गिर पड़ता है और वो काम के काबिल नहीं रहता, और ऐसा होता है, हो जाता है, ये तो जो कुछ इंसान के साथ बीमारी भी आती है, ये भी सब ये तयशुदा है ना। तो बात ये है कि अगर आदमी जिंदगी के अंदर, सवाल मेरा शाह साहब आपसे ये है कि आप इसे मजीद एक्सप्लेन करें कि एक आदमी की पेंशन लगी है 65 ईयर, जब वो बूढ़ा हो गया, जिसे मैं फलक पेंशन कहता हूँ, कि रिटायरमेंट की, कि वो कागज घर आता है, जी आप काम कंटिन्यू जारी रखना चाहते हैं या पेंशन लेना चाहते हैं। यानी मेरे साथ जैसे हुआ, मैंने कहा जी मेरी उम्र 65 हो गई है, मैं मजीद काम नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा फार्म भरकर साइन करके भेज दें, आपकी 65 में पेंशन शुरू हो गई, मेरी लग गई पेंशन। लेकिन मैं अपनी बात नहीं है मेरी, लेकिन लोगों ने जो अपनी प्राइवेट सीकरिंग करवाई हुई है, वो सीकरिंग लाइफ के दौरान, जिंदगी के दौरान भी क्या ले सकते हैं, और इसमें से कटौती तो नहीं होगी जो फलक नहीं पेंशन? मुझे ये एक्सप्लेनेशन चाहिए। नहीं, वो आपकी जो इंश्योरेंस है, जब वो आपको फुल डिटेलिंग वो करेंगे, उसमें टैक्स वाले आपकी कटौती करेंगे, और आपको जो पेंशन है, जो आप 75 के हैं या 73 के हैं या 72 के हैं, वो पहले कानून जो थे उसके अंदर वो आपकी कटौती नहीं करते थे, लेकिन नए कानून में वो आपकी कटौती बकायदा करते हैं। क्योंकि ये जो फॉर्म आप फिलअप करते हैं ना, कि जब आपको फोर्टिस पेंशन मिलती है या आपको सीनियर पेंशन मिलती है या आपको फल के पेंशन मिलती है, तो उसके अंदर अब ये जो नए फॉर्म, नया कानून है, इसके अंदर आपने बकायदा ये लिखना है कि आपको कहीं से स्टार्टिंग तो नहीं मिली, क्या आपको कोई इंश्योरेंस की उर्बेचेलिंग कितनी रकम अगर मिली है तो कितनी रकम है, ये आपको अपल्यूज करना पड़ेगा। और ये मैंने आपको कहा है ना कि ये जो आपकी सैस बहन रहा है, जो आपको टेलीफोन जिसको करेंगे, जो आपके पर्सनल नंबर के ऊपर बैठी हुई है, वो खातून आपको बता सकती है कि आपके राइट्स कितने हैं, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या नहीं मिलेगा। क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जो है इन चीज़ों पे सर्च किया, और जैसे आपने बताया गाड़ियों का और दूसरों का, तो अब चंद आदमियों की शरारतों की वजह से पूरे माशरे को जो है वो अब जवाबदेह होना पड़ता है। जी, नए कानून में आपको आपकी जो पेंशन सैस बहन रहा है, वो देखेगी कि क्या आपने बोली यूल से लिया हुआ है, क्या आपने वार्म शील्ड एक लिया हुआ है, क्या आपने कोई ज़्यादा चीज़ें तो नहीं आप साथ ले रहे। तो फिर वो कहेंगे जी कि हमने तो आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट किया है, अब कुछ अरसा आप अपने पास से भी पेमेंट करें, तो हो सकता है कि वो कुछ वापस ले ले या कोई दे ले। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मैं एज़ ए पॉलिटिशियन या ऐसे तजिया नगार, मैं आपको कहूँगा कि ये नया कानून आया, वो मैंने पढ़ के आपको सुना दिया है, और ये कानून जो है 1 जुलाई से लागू हो रहा है। इसके ऊपर जो है आपने जाके बात करनी है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जब अभी आप जब एक ऐसे के मेंबर्स होते हैं और एक ऐसे के अंदर आपकी हर किस्म की इंश्योरेंस होती है, तो आप उनसे अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी की डेथ हो जाती है, देखिए वहाँ पे उइल का फिशिंग है आपकी। ये कोई आज का कानून नहीं हाजी साहब, ये 1970 का कानून है, सुन रहा और हूँ वो जी। मैंने आज पढ़ा है, वो फॉलो कर रहा है वो कानून, कि इलीगल फिशिंग जो है ये आपकी फॉफेनी के अंदर है। अगर खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो आप उनसे रजू करें, आप उनसे पैसे ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जब हम लोग यहाँ आए थे तो हम लोग एससीडी के और दूसरों के मेंबर थे। हम उस वक़्त उस उल फसीकी के साथ थे। हम उनसे पूछ सकते हैं कि हमने इतना अरसा आपके मेंबर रहे, हम वहाँ में हमने आपको पेमेंट की, तो क्या आज भी हम आपके उस उल फसीक में हमारा नाम है या नहीं है?
خواہ ہم آپ کو نہیں پے کر سکتے کیونکہ ہم پینشنر ہو گئے ہیں یا ہم نے اسٹاپ کر دی ہے، تو اس کے وہ آپ کو جو اس کے اندر جو سوشل غول ہوئی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس چیز کا آپ کو جواب دے گا۔ اور پھر یہ جو نیا قانون ہے اس کے اندر میں نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ کو جب یہ علم ہو جائے کہ آپ کی پینشن کسی بھی صورت میں، خواہ وہ فورٹیز ہو، سینئر پینشن ہو، فلکے پینشن ہو، تو آپ فوراً سے پہلے اگر آپ ایک ایسے کے یا فوفینی کے ممبر ہیں تو آپ فوراً اپنی فوفینی کے پاس جائیں اور وہاں پہ ٹائم لیں کہ میں سوشل گیور سے بات کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں، تو وہ آپ کو سارے ولک اور جتنے بھی ہیں وہ آپ کو بتائے گا۔ نہیں تو میں نے راجہ صاحب کو یہ پوری خبر جو ہے یہ جس کے اوپر یہ سارے قوانین لکھے ہوئے ہیں وہ میں نے ان کو بھیج دیے ہیں، اور یہ آپ کو فردر جس کو بھی چاہیے وہ ہمارا ریڈیو سن رہا ہے وہ راجہ غفور صاحب کو ریڈیو آپ کی آواز پہ ٹیلی فون کر کے ان سے وہ انفارمیشن منگوا سکتا ہے۔ تو یہ کوئی جھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ جا کے وہ شاہ صاحب، چیزیں حاجی جو ہے۔ صاحب کے بڑے قیمتی سوالات ہیں معلومات کے حوالے سے، اس لیے قیمتی کہہ رہا ہوں، آپ نے جو بات بڑے قیمتی تھی یہ معلومات کے حوالے سے۔ تو شاہ صاحب، یہ جو ہمارے سیاستدان یا سٹی کونسلر یا پارلیمنٹ ممبرز کے کینڈیڈیٹ یا ریجن کے کینڈیڈیٹ، تو حاجی صاحب یہ کام ان کا نہیں ہے انفارمیشن دینا، یا کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے یہ سارے کام کر رہے، ہم رات کو بیٹھے ہوئے اس انفارمیشن دے رہے ہیں؟ راجہ غفور صاحب، میں آپ کے ساتھ 20 سال تک کام کیا ہے اور فری ویلنگ کیا ہے، محبت سے، پیار سے، اردو سے میری ہابی ہے۔ اب بھی میرے سرحانے 20 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ان سیاستدانوں کی۔ تو یہ جو سیاستدان، آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت ہم ہمایوں شاہ صاحب اب پتہ نہیں لندن میں کہاں پہ ہیں، ہم 3 آدمی برف میں سردی میں اپنا کام کر کے لوگوں کو انفارمیشن دیا کرتے تھے۔ اب تو آپ اکیلے کر رہے ہیں نا۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت الیکشن تو ہر 4 سال کے بعد نومبر میں آ جاتے ہیں کوپن ہیگن میں، ساون بھادو کی طرح، بارش کی طرح آتے ہیں، اپنے ٹائم پہ آتے ہیں، قوانین کے تحت آتے ہیں۔ اور یہ تو ہے نہیں کہ جی آپ مطالبہ پارلیمنٹ میں کریں گے، کرسیاں ماریں گے ایک دوسرے کے سر پر تو پھر دھرنے دیں گے تو الیکشن۔ یہاں تو آرام سے جمہوریت ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ، جو ڈیٹ فکس ہے ان کو وقت دیا جاتا ہے کہ جی فلاں جگہ پر یہ الیکشن کمیون کے ہونے ہیں۔ آپ کے ریڈیو میں لائن لگی ہوئی تھی، میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں کہ انٹرویو دینے کے لیے وہ کہاں ہیں ہستیاں، وہ کہاں ہیں کونسلر، وہ کہاں گئے لوگ، وہ کیوں نہیں انفارمیشن دیتے؟ 2 آدمی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے انٹرویو لے رہے ہیں جی کہ آپ کیا کریں گے، کہ ہم حلال گوشت کا مطالبہ کر رہے ہیں جی، پلائی ایم ہمارا الگ ہونا چاہیے۔ اور بھائی پلائی ایم کے علاوہ میں اس گھر میں رہ رہا ہوں، مجھے انہوں نے کوئی گھر سے نکالا ہے؟ میری سہولتیں ہیں ساری، میرے بچے جوان ہوئے اسی گھر میں، اور وہ سیلف سٹینڈی ہیں، کام پہ جاتے ہیں، اپنے اپنے گھر ہیں۔ یہ پاکستان میں تو نہیں نانی کا بیڑا کہ چلو 100 کمرے کا فلیٹ، نہیں تو یہاں تو بھائی میں رات کو جاگتا ہوں، انہوں نے صبح کام پہ جانا ہے، وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ سیڑھیوں میں لائن لگی ہوئی تھی 10 کونسلروں کی، راجہ غفور آپ گواہ ہیں، میں گواہ ہوں، وہ کیوں نہیں بتاتے؟ اب یہ گلا بیٹھ گیا بخاری صاحب کا باتیں کر کر کے، میں جانتا ہوں ساری چیزیں۔ اور شاہ صاحب اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ اگر لندن میں 10 15 20 سال رہے ہیں تو پھر یورپی یونین میں آنے کی وجہ سے آپ کے یہاں حقوق ہیں کہ آپ ڈنمارک میں بھی کام کیا ہے اور لندن میں بھی کام کیا ہے، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہمارے ہمدرد بھائی پاکستانی ناروے میں، سویڈن میں، لندن میں، جہاں جہاں ہیں، وہ یہاں بھی کام کیا ہے، انہوں نے وہاں بھی جب پینشن لگی تھی یا اس سے پہلے تو ان کو 2 پینشنیں بائی لا، کانسٹیٹیوشن، قانون کے مطابق حکومت جمہوریت یہ رائٹس دیتی ہے کہ کیا وہ 2 پینشنیں اس حوالے سے لے سکتے ہیں کہ میں نے جوتوں کی فیکٹری میں کام کیا، فار ایگزامپل 10 سال لندن میں نے یہاں پر فرش صاف کیا ہے 20 سال 40 سال، جب میری ایج مکمل ہو گئی، میرے رائٹس ہیں کہ میں فلک پینشن یہاں کے، مجھے فارم آ گیا کہ جی آپ کی فلک پینشن لگنی ہے یا کام کرنا ہے، میں نے کہا نہیں کام نہیں کرنا،
میں نے بڑا برسوں میں اخبار بیچا ہے، تو میں یہاں پر اب پینشن لینی ہے۔ تو وہ خود بتاتے ہیں اسلم مہر کو، آپ یقین جانیں چودھری اشفاق زندہ کہتا ہے آپ کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، ملک کی بات کرتے ہیں، ہمدردی کی بات کرتے ہیں، اور اس لیے ہم ریڈیو آپ کی آواز سنتے ہیں۔ میں نے کہا راجہ صاحب، میں بخوری سارے جو بھی بھائی ہمارے سارے یہ میرے بھائی ہیں، میں ان کا ادب عزت کرتا ہوں، یہ میری عزت کرتے ہیں۔ مجھے یہ بخاری صاحب بتائیں، آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ دو پینشنیں اگر مل جائیں تو یہاں کی پینشن، میں نے جو پہلے بتایا کہ 9,000 کچھ پیسے جو ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو 40 سال ڈنمارک میں کام کیا ہے۔ انہوں نے ABC بلاک بنائے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹروں کی پینشن اور زیادہ ہے، انجینئر کی اور ہے، سائنسدان کی بہت زیادہ ہے، ٹرانسپورٹر کی زیادہ ہے، امیگریشن کی والے آفیسر کی زیادہ ہے، پولیس کانسٹیبل آفیسر کی زیادہ ہے۔ میں لیبر تھا، لیبر کی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جنہیں 40 سال ہوئے ہیں ان کی 65 ایئرس میں ان کو پینشن لگی ہے۔ یہ پینشن جو ہے یا لندن سے ان کو جو ملتی ہے ان کی کوانٹیٹی کتنی ہے، اماؤنٹ کتنا ہے، کیا وہ دونوں پینشنیں مل کر ہماری اس پینشن پر، میری باٹم لائن یہ ہے کہ ڈنمارک کی پینشن کے اوپر کٹوتی کا اثر تو نہیں بن۔ دیکھیں جی، آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے۔ یہ جو آج سے سال پہلے یا 6 ماہ پہلے انگلینڈ سے جو لوگ پینشن لیتے تھے اور جو یہاں سے پینشن لیتے تھے، ان کی کٹوتی جو ہے وہ انگلینڈ میں ٹیکس دیتے تھے اور یہاں کی جو ہے وہ ڈنمارک کا ٹیکس دیتے تھے۔ لیکن اب انہوں نے یہ شرطیں کر دیا، یہ قانون بنا دیا ہے کہ آپ دوسرے ملک سے اگر پینشن لے رہے ہیں تو پھر یہاں سے وہ آپ کو پینشن کم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ اب جب 1 جولائی کے بعد جب لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں جی، میں تو کمبل نو چھڑنا تے کمبل نہیں منو چھڑدا پیا تے ہن تے ڈبن دا ہی وقت آ گیا۔ اب جب لوگوں کو یہ اس چیز کا احساس ہوگا تو پھر پتہ لگے گا کہ کہاں کہاں سے دھواں نکل رہا ہے اور کہاں کہاں سے چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ ہم تو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا را اب بھی آ جاؤ میدان میں، اب بھی آ جاؤ، آ کے تو باتیں کرو، ختم نہیں ہوئی۔ اگر ہم ان کالے قوانین کو جب تک دیکھیں، جب تک میں آپ سے بات نہیں کروں گا کہ مجھے آپ سے کیا گلہ شکوہ ہے، تو آپ کو کیسے علم ہوگا کہ شاہ صاحب آپ سے ناراض ہیں؟ میں اگر جا کے راجہ غفور صاحب سے شکوہ کرتا ہوں تو یہ ایک غبیت ہو جائے گی۔ مجھے آپ سے ڈائریکٹ شکوہ کرنا چاہیے کہ میرے یہ مسئلے مسائل ہیں۔ اگر ہمیں حکومت سے مسئلے مسائل ہیں، دیکھیں یہاں اب میجورٹی ادارے جو ہیں وہ جمہوریت کے زاویے کو کھوتے جا رہے ہیں، وہ ڈیموکریسی سے آزاد ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو امریکن سسٹم میں یہاں آپ کو لایا جائے تو وہ اچھا ہوگا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو تھوڑی سی بات کو چینج بھی کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں ٹرمپ کے آنے کے بعد چیزیں انتہا سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، اور آج کیلیفورنیا کے اندر آگ لگ گئی ہے اور پورا کیلیفورنیا جو ہے وہاں پہ وہ جل بھی رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ باہر نکل آئے ہیں تھوڑ پھوڑ۔ اب لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حکومت نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ ہم ایک پیسفل ملک کے اندر رہتے ہیں، ہمارا ملک بہت چھوٹا ہے ڈنمارک، ہمیں یہاں پہ جا کے امن سے بات کرنی چاہیے۔ اپنے جو ہمارے سیاستدان ہیں، دیکھیں ہمیں پارلیمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں اپنی کمیونوں سے لینا دینا ہے۔ ہماری کمیون کے لوگ جو ہے یہ بہت ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا ریڈیو پہ، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ یہاں پہ فارم اور دوسری جو 3-4 کمیونیں ہیں وہ اپنے بندوں کو جو فلکے پینشن ہے، جیسے آپ فلکے پینشنسٹ ہیں، میں بھی ہوں، وہ ان کو گھروں سے لا کے تو وہ ان کو گرم علاقوں میں ہالیڈیز پہ لے کے جا رہی ہیں۔ دیکھیں یہ کس لیے لے کے جا رہی ہیں کہ ان کے کونسلرز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ وہ جیسے پہلے ایک دفعہ بنا تھا، آج سے 15-20 سال پہلے بنا تھا یہاں پہ ایک سسٹم، اور اس سسٹم کے اندر کیا ہوا تھا کہ ماسی تائے چاچے کا نام لکھ کے، تو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ گلیس فائے
نارتھ ویسٹ کے اندر انہوں نے بوڑھوں کا ایک کلب بنا دیا. اسی طرح ایک نیو کازوے پہ ایک بوڑھوں کا کلب بنا دیا. اسی طرح ایک آما میں بنا دیا. اور ملینز اور ملینز کروڑ جو ہے اس کا غبن یہاں پہ ہوا. اور جب میں اس وقت الیکٹڈ تھا تو میں نے اس وقت مل کے جو اس وقت کے کونسلر تھے چودھری ولایت ان سے بات کی. اور پھر یہ خبر جو ہے وہ اخباروں تک گئی. اور آج چیک کیونکہ میں چیک اینڈ بیلنس کمیٹی کا اس وقت وائس چیئرمین تھا تو شور ڈال دیا کہ یہ پیسے تو ہم لوگوں کو تو مل ہی نہیں رہے, ہمیں تو ہمارے لوگ تو جا ہی نہیں رہے. تو اس وقت یہ شور رہا تھا کہ یہ ٹورز افریقہ جا رہے ہیں, یہ بوڑھے لوگ استنبول جا رہے ہیں, یہ لوگ فلانی جگہ جا رہے ہیں, یہ ایجپٹ جا رہے ہیں, یہ ہم ان کو رومانیہ لے کے جا رہے ہیں فلانے. بھائی یہ سارے فراڈ تھے. ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں اوڈنسے کمیون جو ہے وہ اپنے بوڑھوں کو لے کے جاتی ہے رومانیہ, وہ دوسرے ممالک میں لے کے جاتے ہیں, ابھی بھی لے کے جا رہے ہیں وہ. اور یہ چیزیں جو ہے ایون خالد بٹ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کچھ ماہ پہلے ان کی پوری ٹیم گئی ہے وہاں سے. تو یہ جو پینشنرز ہیں ان کو فیسلٹیز کون دیتے ہیں؟ کمیونیں دیتی ہیں. ہمارے کونسلرز جو ہے یہ کیوں ہم سے جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہمیں کیوں نہیں بتاتے, یہ کیوں راجہ چودھری اور شاہ اور گجر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیوں نہیں آگے کہتے جی یہ سب کے لیے سسٹم ہے, سب جو پینشنر ہیں وہ ایکول ہونے چاہیے. میں بات کرتا ہوں, میں سب کے حقوق کی بات کرتا ہوں, کیونکہ کل کو انہی قوانین کے تحت ان لوگوں نے آنا ہے, انہی ینگسٹر نے کل ان کو انہوں نے پھنس جانا ہے. تو لہٰذا جو یہ غلطیاں کر رہے ہیں ان کی غلطیوں کا ہمیں اس لیے خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے ان بچوں کو گھر سے ٹرین کیا کہ فلانے پنڈ دے چودھری نال ساڈا متکا ہے, فلانے نو اسی کمی سمجھنے ہیں, فلانے کو ہم یہ سمجھتے ہیں. تو وہ بچہ جب ٹرینڈ ہو کے تو کمیونوں میں یا سیاست میں جاتا ہے تو وہی روایات جو ہے وہ وہیں پہ وہ لاگو کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی میرے فیملی کو تو یہ پسند نہیں ہے تو میں ان کا کام. تو کوئی دوسرا بندہ دوسرے کے لیے کام نہیں کرتا جب تک کہ آپ میں آنا روی اور اپنے لیے اپنے سینے میں ایک درد نہ رکھے کہ ہم سیاستدان ہیں, ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. ہم جن کے ووٹوں سے آئے ہیں یا جن کے ووٹوں نے جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے ہم ان کے لیے بھی کام کریں. تو اس وقت تک جناب یہ کام سیدھے نہیں ہو سکتے. شاہ صاحب میں یہاں آپ کی بات کو لیتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی. میں نے شاید 10th میں پڑھا تھا I want to leave the blanket but blanket didn't leave me. میں کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. یہ بے ایمانی جو ہمارے اندر گھسی ہوئی ہے, پڑی ہوئی ہے, پیسے کا لالچ جو ہے. نہر برو میں بھی ایک آدمی نے کچھ لوگوں کو 8-10 کو اکٹھا کر کے اس نے ایک کلب بنایا کہ جی گیدرنگ ہے, میں بوڑھے آدمیوں کا لیڈر ہوں, مجھے ڈینش آتی ہے, انگریزی آتی ہے, میں بڑا ہونہار ہوں, نوجوان ہوں. 3-4 لاکھ کراؤن کی وہ مدد لی. اور جب انہوں نے پوچھا کہ اس کو آپ نے سپینڈ کہاں کیا ہے, اس نے کہا جی میں کھانا کھلاتا ہوں, بوٹ پہ سیر کراتا ہوں, ان کو ٹیوالی لے کر جاتا ہوں. تو کمیون کے آدمی جنہوں نے فنڈز جاری کیے تھے, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کمیٹی کے ممبر تھے آپ کے علم میں تھا کہ اس نے جی لوگوں کو فراڈ کیا ہے. میری بات سن لیں, میں نے آپ کی بات بڑی میں نہیں بولتا, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے نا تو ہمارے بھائی ہیں, بڑے پیارے ہیں, میری عزت کرتے ہیں, راجہ صاحب کی آپ کی عزت, میں ان کی عزت کرتا ہوں. سکون سے آرام سے اگر بات کریں نا تو پھر یہ ہے کہ دوسرا سننے والا جو ہے نا اس کو معلومات مکمل طور پر اس کا کمپیوٹر میں فیڈ ہو جاتی ہے. اب جب انہوں نے پوچھا ان آدمیوں سے جن کا انہوں نے کلب بنایا ہوا تھا, فرضی نام بھی دے دیتے ہیں آپ کو, میں بتاؤں فرضی نام دے دیتے ہیں. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں, میں گروسری کی دکان پہ کھڑا تھا, مجھے ایک عربی نے آ کے سلام کیا, اہلن و سہلن. میں نے اسے کہا اہلن و سہلن, آپ کا نام میں نے بتا دیا, بچے کتنے ہیں, میں نے کہا 9 بچے ہیں, ان کے سی پی آر نمبر کیا ہیں. میرے دماغ میں فوراً ایک بات آئی کہ یہ سی پی آر نمبر لے کر عربیوں کے نمبر بھی لے کر یہ کمیون سے فراڈ کرے گا. میں نے اسی وقت اس کے منہ پہ کہا, میں نے کہا تم تو ایک خبیث انسان ہو. Why you are asking my children name and CPR number? آپ یقین جانیں وہ اسکول بند ہو چکا ہے جہاں اسکول پر فراڈ ہوا تھا, وہ عربی اسکول تھا. ہم سب غیر ملکی جو وہ ہیں نا, یہ خالی پاکستانی نہیں ایسا کرتے,
پاکستانی نے 3-4 لاکھ کا فراڈ کیا تھا اسی طرح کلب بنا کر کہ جی میں نے بوٹ کی سیر کراتا ہوں، میں انہیں کھانے کھلاتا ہوں، میں نے ٹیوالی لے کر جاتا ہوں۔ جب کمیون کے انسپیکٹر نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا تو ہم اس کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں گئے کہ ٹیوالی، اگر گئے ہیں تو اپنے ٹکٹ پر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے مہمانوں کے ساتھ گئے ہیں۔ اس بندے نے 3 لاکھ کا فراڈ کیا۔ آپ یقین جانے میں یہ خبر جنگ میں بھیجنے لگا تھا، اس کے دوست کو اس کے دوست نے دوستی کی بنا پر میں لکھی ہوئی تھی خبر میرے پاس، یہ نام بھی جانتا ہوں، بتا بھی سکتا ہوں، لیکن چھوڑیں۔ جب یہ ایک اب دیکھیں شاہ صاحب، اس ملک کے اندر جب ہم آئے تھے، ہمیں اپنی ماں کے نام کے اوپر کہ وہ کام نہیں کرتی، پاکستان میں رہتی ہے، ہم نوجوان آئے تھے، آپ بھی 20-24 سال کے ہوں گے، ہم 40,000 پاکستانی اسی عمر کے آئے تھے کیونکہ مزدوروں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا اپنی ماں کے نام کا ایفیڈیوٹ بنوا کر دیں، آپ پیسے بھیجتے ہیں تو بینک کی رسید دے دیں، ہم آپ کو 10,000 کی چھوٹ دے دیں گے۔ میں ایک دوست کے ساتھ بینک میں گیا، وہ میرے ساتھ تھا، مجھے لے کر گیا، کہنے لگا یار ایتھوں ایک میں نا ڈرافٹ بنوانا ہے، انہیں 40,000 کی چھوٹ دا ڈرافٹ بنوایا۔ یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ ہم اگر اس ملک میں فراڈ کریں گے نا، تو جو آپ نے ابھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ راجہ غفور افضل صاحب، چیئرمین صاحب، آپ تھنک ٹینک صاحب، میں آپ کا بھائی، یہ جو ہم کلپ رہے ہیں، بعض اوقات تو میں کہتا ہوں کہ میں اپنے منہ پہ ٹیپ لگا کے خاموشی اختیار کر لوں، لیکن ایک دکھ ہے، ایک درد ہے کہ مچھلی ایک ہوتی ہے، جال سارا گندا کر دیتی ہے۔ اس نے میرے سامنے ڈرافٹ بنوایا اور پیسے دیے، ان کی چارجنگ دی، اور دوسرے دن جا کے کہتا ہے کہ میں نے ماں کو پیسے نہیں بھیجنے، تو میرا ڈرافٹ آپ لے لیں۔ انہیں 50، 100، 150 کرون کاٹ کر اس کو جتنے پیسے اس نے ڈرافٹ کے بنوائے تھے وہ کرونے دے دیے۔ اب اسے اندھے کو یہ نہیں پتا، گھاس کاٹنے والے کو، کہ یہ ڈرافٹ جو بنوایا ہے اس کا ریکارڈ ٹیکس آفس میں جائے گا۔ جب ٹیکس آفس میں گیا، تمہاری ماں کو نگہداشت کے یہ ملک یہاں بیٹھ کر ہمیں روٹی کپڑا مکان دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، قوانین یکساں ہیں۔ میں نے لکھا ہے کہ یہاں نہ کوئی نائی ہے، نہ موچی ہے، نہ مسلی ہے، نہ مراسی ہے، یہاں سب ایکول ہیں اور سب کو قانون کے مطابق اس کی اجرت کام کی دی جاتی ہے۔ انہوں نے جب فارم بھیجا تو یہ ماں کی چھوٹ، ہم اپنی ماں کو پیسے بھیجتے تھے، یہ ماں کا ڈرافٹ کنہوں نے بند کروایا؟ پاکستانیوں نے بند کروایا۔ کتنی باتیں کریں گے ہم، حاجی صاحب کہاں آپ تک نے جائیں بڑی گے؟ دلچسپ باتیں کی، شاہ صاحب نے بھی جوابات دیے، تو میرا سوال ہے، ہمارے پاس 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، کیا یہ ہمارے مسائل نواز شریف صاحب حل کر سکتے ہیں؟ عمران خان نہیں صاحب جیل سے نکل کر باہر کا حل کر سکتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کر سکتے ہیں؟ کبھی زرداری نہیں، صاحب کر کبھی نہیں۔ سکتے ہیں؟ بلاول صاحب کر سکتے ہیں؟ یا ہماری پاکستان ایمبیسی یہ ہمارے پرابلم حل کر سکتی ہے؟ جو ہمیں ان سب کا ہمیں فکر پڑا ہوا ہے، تو جتنی آپ پریشانیاں بتا رہے ہیں ان کا حل کہاں سے لائیں گے ہم؟ یہ حل وہی لائیں گے جو ابھی اپنے بخاری صاحب نے فرمایا کہ جو کمیون میں ووٹ لے کر ممبر بن کر کونسلر الیکٹ ہو کر جاتے ہیں، یہ اگر وہاں پر آواز اٹھائیں، میرے سامنے ڈینش رہتا ہے، وہ آپ یقین جانیں ہانگ کانگ پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا کی سیر کر کے آتا ہے، اس کی عمر میری عمر برابر ہے، مجھے تصویریں دکھاتا ہے ڈینش، کہتا ہمارا کلب ہے اصل میں، آپ نے جوائن کرنا ہے، جانا ہے ساتھ۔ ان کو کمیون کے جو ممبر ہیں وہ لے کر جاتے ہیں، ان کے لیے فنڈ منظور کرواتے ہیں، جہاز میں، شپ میں، بحری جہاز میں، اس کا گھر فوٹو سے بھرا پڑا ہے، مجھے دکھاتا ہے، آجو میں آپ کو دکھا دوں۔ لیکن اگر ہمارے کونسلر ہمیں سچی بات بتائیں، کہیں کہ جی ہماری بات حاجی صاحب سنی جاتی یہاں ہے، ڈینس سیاست کی طرف توجہ دینا، ان کی توجہ دیکھیے، یہ ان کی توجہ کہاں ہے؟ انہیں فکر ہے پاکستان کی چوروں ڈاکوں کی۔ ان کے ساتھ فوٹو فریم، ان کو تحفے تحائف، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ہر چیز بھائی کرو، لیکن آپ اپنے بچوں کے لیے بھی تو کچھ کرو، جنہوں نے یہاں، اسی لیے ہمارے بچے، اب یہ جو گرمیاں آئی ہیں راجہ صاحب، لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، بیلجیم جا رہے ہیں، میں بہت سارے نوجوانوں کو جانتا ہوں، انڈونیشیا، ملائیشیا، ہانگ کانگ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں۔ ابھی میرا ایک دوست، میرا پڑوسی امریکہ گیا ہوا ہے،
میں نام بھی بتا سکتا ہوں. حاجی صاحب اس نے چونکہ کہا آپ درد دل رکھتے ہیں، شاہ صاحب آپ ذرا کلوز کریں، اب ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. مینو جی اجازت دیو بالکل، اپنے نہیں سن لیں میرا ذرا. سلام سب نو. شاہ صاحب دا پروگرام تسی لوگاں نو پہنچاؤ، اللہ ثواب دے. میں ہن تھوڑا جہا نا پاسا حاجی صاحب کلوز کرتے ہیں، ہم اس کو بند کر رہے ہیں، کلوز کر رہے ہیں. جی بالکل. سب سے پہلے تو میں اپنے ینگسٹرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مائنڈ نہ کریں. جب ہم کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو ہم آپ پہ تنقید نہیں کر رہے، بلکہ ہم تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو جو چیز آپ نہیں پڑھتے یا جس تکلیف کا آپ کو نہیں پتا، اس ایشو کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہمارا کام ہے ایک ایشو کو ہائی لائٹ کرنا. ہم نے یہ چیزیں جو بتائی ہیں، یہ 1 جولائی سے جو ہے یہ چیز آ رہی ہے اور یہ آئی ہے، تو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس قانون کو پڑھ لیں اور ساری اپنی، کیوں کہ اگر بعد میں اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو پھر قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے شروع میں جھوٹ کیوں بولا، آپ نے غلط انفارمیشن کیوں دی. تو سختیاں انہوں نے اسی لیے کی ہیں. تو اگر خدا را آپ میں سے کسی کو بھی فورٹیز پینشن یا سینئر پینشن یا دوسری عمر 67 کی جو فلکے پینشن آپ کو ہوئی ہے، تو آپ باقاعدہ اگر ممبر تھے یا ہیں تو اس فوفینی سے جا کے بات کریں. اور اگر آپ نے باقاعدہ انشور سے کرائی ہوئی ہے تو فوراً ٹیلی فون اٹھا کر یہ کل کے اوپر بات نہ چھوڑیں، اپنے رائٹس کی بات کریں. کیونکہ جب آپ انشورنس سے بند کر دیتے ہیں تو پھر وہ انشورنس والے کہتے ہیں جی اب تو آپ ہمارے ممبر ہی نہیں رہے. فوفین بھی یہ کہتی ہے اب تو ممبر نہیں رہے تو آپ آگے ہیں جی ماما بن کے. لہذا آپ بند کرنے سے پہلے، کیونکہ جب آپ کو پینشن کے اوپر آپ کا نام آ جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس بفیس جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس کو پرنٹ آؤٹ کرو اور اس کا موبائل شاٹ لے کے آپ اپنے موبائل میں اس کو رکھ لو. لیکن اگر آپ کا موبائل یا کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو گھر میں آپ کے جو پیپر بفیس ہوگا وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کمیون کے پاس جائیں اور وہاں پہ آپ بہت سروس والے کو کہیں تو وہ آپ کو 1 یا 2 پرنٹ جو ہیں وہ کر کے دے دیں گے. اب انہوں نے ڈینش پاسپورٹ جو ہے اس کی رقم بھی جو ہے وہ بڑھا دی ہے. اب نیا پاسپورٹ جو ہے وہ 1000 کرونے سے بنے گا اور اس کے اندر وہ آپ کی فوٹو جو ہے ویسے تو اس کی 891 شاہ صاحب ڈینش کروڑ جو پینشن شدہ ہو جاتے ہیں ان کا سستا نہیں بنتا؟ نہیں جی نہیں، پینشنوں کے لیے 1000، دوسروں کے لیے تو اوپر ہو گیا 891 کروڑ پلس. انہوں نے جو نئی دیکھیں اب انہوں نے تجارت کر دیا، ہر اچھا چیز پہ پینشنر کے لیے لگا دیا. مہنگا ہو گیا ہے. ہاں لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں نا کہ اگر ہمارے کونسلرز آگے بتائیں ہمیں کہ بھائی یہاں پہ، اور آپ کا بھی راجہ صاحب یہ سوال بنتا ہے کہ آپ سے کوئی کہے کہ میں کونسلر ہوں یا میں کونسلر کا الیکشن، تو آپ ان سے یہ ریلیونٹ سوال کریں جیسے آپ مجھ سے کرتے ہیں یا بھی ہمارے سینئر صحافی نے ہمارے ساتھ کیا. تو آپ ان سے اسی طریقے سے سوال کریں کہ بھائی یہ جو ٹورز ہوتے ہیں، یہ جو فیسلٹیز ہیں، جو ہینڈی کیپس کے چیزیں ملتی ہیں، بیماروں کو چیزیں سہولتیں ملتی ہیں، اس کے اوپر آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کیا آپ کی کمیون، تو اس کے اوپر دیکھیں یہ پارٹیوں نے نہیں دینی ہوتی، شاہ صاحب یہ انشاءاللہ کمیون اس پر دیتی ہے. جو ہے وہ اگلے آنے والے پروگرام میں کریں گے. حاجی صاحب کو بھی دعوت دیں گے، آپ سے بھی بات کریں گے. آج کے لیے حاجی صاحب بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے قیمتی ٹائم دیا. جاتے جاتے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ڈنمارک لانگ لیو.